रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आपका सफ़र कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने सूरत बकरा की 105 आयात ख़त्म कर चुके हैं कि माँ ननसख मिन आयातिन, माँ जो भी ननसख हम मनसूख कर देते हैं, मिन आयातिन कोई आयत, और नुनसिहा या हम भुला देते हैं, नती तो हम ले आते हैं, बेखैरिन बेहतर, मिनहा इससे, औ या मिथलिहा या इसके बराबर की आयत ले आते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा नासिख और मनसूख के बारे में बता दूं, क्योंकि जब आप कुरान के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये काफ़ी दफ़ा सवाल होगा कि लोग ये पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे, कुरान में तो ये बात कही है, उस आयत के बारे में ये है, तो फिर आप ये कहते हैं। फॉर एग्जांपल रोज़ों का है, देखिए रोज़े की पहली आयत आई थी जिसमें ये था कि रोज़ा अगर आप नहीं रख सकते तो आप फिर फिदिया दे दें, लेकिन उसके बाद जब बाकायदा रोज़े फ़र्ज हुए थे तो उसके बाद ये आ गया कि अब तुम्हें अगर जो रोज़े छूटे हैं तो वो आपको दोबारा रखने पड़ेंगे। इंशाल्लाह इसकी डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये यहाँ से हम पहले आयत को ख़त्म करते हैं। आ क्या लम नहीं तालम तूने जाना, अन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर शई इन चीज़ के कदीर कुदरत रखता है। अब यहाँ पे ये कि कुरान में एक दफ़ा हज़रत अली जो हैं वो मस्जिद में आते हैं तो देखते हैं कि एक सहाबी जो वो वास कर रहे होते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें नासिख और मनसूख का इल्म है? तो उसने कहा कि नहीं। तो हज़रत अली ने कहा कि निकल जाओ तुम यहाँ से, क्योंकि तुम तो इतना बहका दोगे लोगों को जिनको नासिख और मनसूख का ही नहीं पता। तो जहाँ भी इंशाल्लाह जहाँ भी ये आयत आएंगी तो मैं वहाँ पे आपको ज़रूर बता दूंगी कि ये आयत नासिख और मनसूख के उसमें आती है, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाएगा। फिलहाल आपके याद करने के लिए ये है, क्योंकि अभी आप बहुत नए स्टूडेंट हैं, आप लोगों के याद करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि कुरान में 3 तरह के नासिख और मनसूख आयात है। नंबर 1 वो जो है कि जिनकी तलावत भी नहीं है और हुक्म भी उठ गया, मीन्स के पहले उसकी तलावत होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वही उतरती थी तो सहाबा को सिखाते थे। एक दिन क्या हुआ कि सहाबा जब फजर की नमाज में आए तो बड़े परेशान थे। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि जब हम तहज्जुद में ये आयत पढ़ रहे थे, क्योंकि वो जब सीखते थे तो वो नमाजों में पढ़ते थे कुरान पाक को, तो हमें बिल्कुल ही याद नहीं आई। अब सहाबा तहज्जुद अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, तो ये 2-3 सहाबा ने वो कहा जो उस आयत को पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें तो बिल्कुल याद ही नहीं आई, हमने इतनी कोशिश की तो हमें ऐसे कैसे कि कुरान भूल गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात को जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया वही के जरिए कि ये आयत मनसूख हो गई, तो उसकी तलावत भी नहीं है और वो आयत भी नहीं है, ठीक है, वो आयत का हुक्म भी नहीं है। अब दूसरी तरह का वो होता है कि हुक्म उठ गया है लेकिन तलावत है। इसकी एग्जाम्पल आप जो रोज़ों की मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम वो आयत पढ़ते हैं कि जब आप रोज़ा नहीं रख सकते तो आप फिदिया दे दें, लेकिन वो हुक्म जो है वो जब रोज़े हम पे फ़र्ज हुए हैं ना 30 रोज़े, तो ये हुक्म उस वक़्त वो पहला वाला हुक्म मनसूख हो गया, क्योंकि पहले जो रोज़े रखते थे वो अय्याम 20 के रोज़े थे, जैसे वो रखते थे, या अशूरा के रोज़े होते थे। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों को कहा कि अगर तुम वो रोज़ा नहीं रख सकते या कोई भी मजबूरी भी हो सकती है तो उसके मुताबिक तुम फिदिया दे दो, तो तुम अगर रोज़ा नहीं रखोगे तो उसका सवाब तुम्हें उस तरह से मिल जाएगा। लेकिन जब रोज़े फ़र्ज हो गए, 30 पूरा रमज़ान का महीने में 30 रोज़े फ़र्ज हो गए, तो फिर हुक्म ये आया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ, जब औरतों का एक सर्टन टाइम आता है जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ती हैं और वो रोज़ा नहीं रखती हैं, तो उन दिनों में हुक्म ये आ गया कि फिर उसके बाद जब आप तुम्हारा वो वक्त ख़त्म होता है तो रमज़ान के महीने के बाद तुम वो रोज़े पूरे करोगे, लेकिन नमाज का हुक्म नहीं है जो उस टाइम में हमने नमाज छोड़ी है। इसीलिए बाज़ उलमा जो कहते हैं ना कि क़ज़ाए उम्री के बारे में हमें होता है कि 2 राय क्यों है, कुछ उलमा कहते हैं पढ़ो, कुछ कहते हैं नहीं पढ़ो, तो वो इसी आयत से दलील लेते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रोज़ों के बारे में तो कहा कि रोज़े रखने हैं, लेकिन नमाज के बारे में नहीं कहा कि नमाज पढ़नी है, तो इसलिए जो हमारी नमाजें छूट गई हैं ना, वो हम अपने नफल एन सुन्नत से इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं
बड़े परेशान होते हैं, आके कहते हैं या रसूलल्लाह मैं जब भी आपसे उदास होता हूँ, मैं मस्जिद नबवी में आ जाता हूँ, मैं आपका चेहरा मुबारक देख लेता हूँ, मुझे तसल्ली हो जाती है, मुझे सुकून मिलता है, मुझे खुशी मिल जाती है, लेकिन मैं बहुत अफसरदा हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे अमाल ऐसे हुए कि मैं जन्नत में चला गया, लेकिन आपका तो दर्जा इतना बुलंद होगा, आप तो किस मुकाम पे होंगे, तो मैं आपको कैसे पाऊंगा, मैं आपको कैसे देखूंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम सजदों को की कसरत के साथ मेरा कुर्ब हासिल करोगे। तो जितना ज्यादा नफल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो हमारी नमाजें जो हमारी कज़ा हो गई हैं उनको इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह सुब्हान ताला उसको पूरी करेंगे। लेकिन वही बात है कि दो तरह की इसमें राय है, कुछ उलमा कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो अच्छा, अब तीसरा हुक्म यह है कि हुक्म है और तलावत नहीं है। मतलब तलावत मीन्स कि अगर कुरान में उसकी आयत नहीं है, हम वो नहीं पढ़ते, लेकिन उसका हुक्म अभी भी है। जैसे उसमें आप देखिए कि रजम की आयत आती हैं कि रजम के बारे में जो हमें हदीस में मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी होता था और सहाबा के ज़माने में, ताबईन के ज़माने में भी होता था। और रजम आपको पता है क्या है कि जिसमें स्टोन टू डेथ जिसे कहते हैं ना, कि ये वाला हुक्म उस ज़माने में भी होता था, लेकिन आज क्योंकि इस्लामिक मुल्क नहीं है और इस्लामिक कानून नहीं है तो इसलिए वो उस पर तो अमल नहीं होता। लेकिन इसी तरह से पर्दे का हुक्म जैसे था वो बतदरीज आया था। अब बाज़ दफ़ा इन्हीं बातों में ये जो अल्लाह सुब्हान ताला ने यहाँ पे कहा है ना कि ये जो आयात हैं जो हम बुला देते हैं ये उसे बेहतर ले आते हैं। तो जो अहले किताब थे वो ये कहा करते थे लो अभी तो तुम्हारा ये हुक्म था, अब ये हुक्म आ गया। तो अल्लाह सुब्हान ताला उसमें ये बताते हैं कि किस तरह से कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और वो उसे बेहतर ही हुक्म लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे शराब का हुक्म था तो 3 दफा में आया, पहली दफा एक हुक्म था, फिर दूसरी दफा आया, फिर तीसरी दफा आखिर में उसको हराम कर दिया। पर्दे का हुक्म भी इसी तरह से 3 दफा में आया। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक बच्चा है, छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो कैसे पीता है, फीडर में पीता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर वो खाना खाना शुरू हो जाता है, फीडर छोड़ देता है। इसी तरह से जब मुसलमान जो थे वो बतदरीज जब वो इस्लाम में आ रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनको भी उनकी ट्रेनिंग कर रहे थे कि कैसे उन्होंने हुक्म मानने हैं। पहला हुक्म कैसा है, क्योंकि शराब जैसे था उस जमाने में, शराब आम थी, हर कोई पी रहा होता था, तो उस चीज को छुड़ाने के लिए वो क्योंकि एक नशा है उसको छुड़ाने के लिए भी बतदरीज हुक्म की जरूरत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने इसी तरह एक बस चीज का ख्याल रखें कि जो अकीदा है ना, अकीदा जो है वो हजरत इब्राहिम से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आप देख लें कि उनके बाद जितने भी पैगंबर आए अकीदा सेम है। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इब्राहिम के सहीफा जो थे या तौरा थी या जो भी ज़बूर थी या कोई भी बुक थी उसमें कभी भी अकीदे के बारे में खिलाफ हो। जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं एक खुदा है, नहीं नहीं 2 खुदा हैं, वो हमेशा से एक रहा। जब भी कभी कोई चेंजेस आई हैं वो शरीयत में आई है, कानून में आई हैं, क्योंकि हालात जैसे बदलते रहे। जब अल्लाह सुब्हान ताला ने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंसान को बताना था तो उस तरह से वो हुक्म भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते रहे। तो ये आयत जो थी वो इसके बारे में थी। और आगे अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं आ क्या लम नहीं तालम तूने जाना अन्नल्लाह के अल्लाह लाहू उसके लिए है, कि बेशक अल्लाह लहू, लहू फिर वही जमीर है, प्रोनाउन है ये, लहू उसी के लिए है, मुल्कु बादशाही, अस्समावात आसमान की, वल अर्द और जमीन की। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तूने ये नहीं जाना, क्या तुझे ये पता नहीं है कि आसमान और जमीन का मालिक तो अल्लाह सुब्हान ताला है। वो जिसको चाहे चेंज कर दे, वो जब चाहे उससे बेहतर चीज ले आए। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इसमें, और हमें जो आप सूरत मुल्क जैसे हम पढ़ते हैं हर रात को पढ़ते हैं ना, अब कभी इसकी डिटेल अगर आप तफसीर देखते हैं तो आपको वहां पे मिलेगी। अल्लाह सुब्हान ताला सूरत मुल्क में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। और फिर इसे आगे सेंटेंस में कहते हैं कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाका मा तरा फी खल्क़ि रहमानी मिन तफाउत फर्जिल बासर कर्रतैनि यनकलिब इलैकल बासरु खासियन व हुवा हसीर। क्या अल्लाह ताला कहते हैं बार बार देख, तू वापस पलट के देख, क्या तुझे कोई खराबी नजर आती है? आसमान और जमीन में अल्लाह ताला ने 7 आसमान तिबाका, ऊपर नीचे ऊपर तले बनाए हैं। अल्लाह ताला अपनी तारीफ बेसिकली अपनी बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला अपनी बड़ाई बयान कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए ये जमीन जो है किस तरह से घूम रही है।
کہ پورے دن میں کس طرح سے 24 آور میں وہ اپنا چکر پورا کرتی ہے. کیا ہمیں کبھی لگتا ہے کہ ہم ادھر بھٹک رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں، ادھر گھوم رہے ہیں؟ یا کبھی ہمیں بیٹھے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا گھر گھوم رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہ ہے، کہتا ہے ملک السماوات، اور آسمان اور زمین کی بادشاہت اس کے پاس ہے. وما، اور نہیں، لکم، کم پھر وہی پروناؤن ہے، وما، اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی ولی ولا نصیر، اور کوئی مددگار، اور نہیں ہے تمہارے لیے. اس بات کو دیکھیں، یہ انڈر لائن کر لیں. ہمیں دوست کیوں چاہیے ہوتے؟ کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ دکھ سکھ کرنے کے لیے. اب جب پرابلم میں آتے ہیں، کوئی ہوتا ہے تو ہمارا وہ دوست جو بھاگتا ہے جب ہماری کبھی مشکل آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، رائٹ؟ ایسے لگتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ کون ہے، کہ نہیں ہے، کہ کوئی بھی نہیں ہے تمہارا میرے سوا کوئی دوست اور کوئی مددگار. آپ اس میں ایک ایگزامپل دیکھیے کہ ایک ماں سے زیادہ ایک بچے سے محبت تو کسی کو نہیں ہو سکتی ہے، رائٹ؟ اگر بچے کو کم سے کم تکلیف بھی دیکھ لیں، اس کے سر میں درد ہے، ماں کیا کرے گی؟ اس کے سرہانے بیٹھے گی، اس کا سر دبائے گی، اس کو پیار کرے گی، اس کو دعائی دے گی، لیکن اس کی درد کھینچ کے اپنے سر میں تو نہیں لائے گی نا، وہ نہیں کر سکتی ہے. صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ایک ایسا دوست ہے اور ایسا مددگار ہے جو اس وقت انسان کی تکلیف کو بھی ہٹا دیتا ہے. تو ہمیں اگر ہمارے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے، اگر ہمیں پتہ لگ جائے، اس بات پہ ہم ٹھک جائے نا کہ ہمارا دوست بھی وہی ہے، ہمارا ولی بھی وہی ہے، ہمارا نصیر بھی وہی ہے، تو پھر ہر مشکل میں آسانی ہو جائے گی. ہم جو بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں، جب ہمیں کبھی ڈپریشن ہوتا ہے، کبھی سیڈنس آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کسی سے بات کرنا، تو پھر جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے نا، پھر آپ اسی سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اسی کو بتاتے رہتے ہیں، یا اللہ آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، یا پاک پروردگار آج میں نے ایسے کر دیا، آپ دیکھ لیں، آپ سنبھال لیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. پھر آپ دوستوں کی طرح بات کرتے ہیں. اس کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے کون اللہ کہہ رہا ہے ہمیں؟ اللہ سبحانہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہو سکتا اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا، اینڈ آف دا ڈے میں ہی تمہارا دوست ہوں گا. تو الحمدللہ جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ولی بنا چکے نا، وہ تو پار ہو گئے نا. پھر تو یہاں بھی چین، آنکھوں میں بھی سکون، دل کے اندر بھی کوئی گھبراہٹ نہیں، کیونکہ دوستی اس سے ہے. اللہ اکبر. اور اب ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، ام کیا تریدونا، تم چاہتے ہو، ان کے تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، کم پھر وہی آ گئی، رسولکم پروناؤن ہے، اپنے رسول سے، کما جیسا کہ سوئلا سوال کیے گئے، موسیٰ من قبلو، اس سے قبل. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہاں پہ ایک بہت بڑی بات بھی ہمیں یہ بتائی جا رہی ہے کہ سوال اور کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے اہل کتاب. اب آپ کو یاد ہے موسیٰ کی کہانی کیا تھی؟ کون سا سوال کرتے تھے؟ اب مجھے لگتا ہے مجھے آپ کا ٹیسٹ بھی اب ساتھ ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ سوال کون سا تھا؟ گائے کا، بچڑے کی. یاد ہے آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، پھر انہوں نے کہا کس کلر کا ہوگا، کیسا ہوگا، کالا ہوگا، نیلا ہوگا، پیلا ہوگا، اور پھر اتنا مشکل کر دیا تھا. تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم ایسے سوال کرو اپنے نبی سے، بار بار پوچھتے ہو؟ یہ بات یہاں پہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ اہل کتاب جو تھے وہاں پہ، وہ کیونکہ دوستی تو تھی نا مدینہ میں، جو وہاں پہ لوگ رہتے تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاؤ گے نا تو یہ سوال پوچھنا. کبھی کہتے تھے اچھا یہ والی بات پوچھ کے آنا. تو اتنا نبی سے آگے جو لفظ آ رہے ہیں نا، اب اس پہ غور کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وا، اور من، جو کوئی یتبدل الکفر، بدل لے گا کفر کو، بالایمانی، ایمان کے بدلے میں، ایمان میں، فقد، پس قد تحقیق، ضل، تو بھٹک گیا، سوا سبیل، سیدھے راستے سے، کہ جس نے اپنے ایمان کو کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا، کفر کے بدلے میں بیچ ڈالا. اب دیکھیں بات ہم کر رہے ہیں سوال جواب کی، یا نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ کفر پہ کیسے لے آئے ہیں؟ تو دیکھیے بعض سوال ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو کفر کے درجے میں لے جاتے ہیں.
آپ ابھی ذرا سوچئے اس بات کو کہ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، رائٹ؟ کبھی کوئی سوال کرنے والا نا ایسا سوال کرتا ہے کہ ہم کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، یا کبھی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کا مقصد بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کو بات ہم ادھر کر رہے ہوتے ہیں سمجھا جیسے ہوتا ہے کہ اس کو لگا رہے لیکن لگا اس کو رہے ہوتے ہیں. تو سوال ایسے جو ہوتے ہیں نا وہ کفر کے درجے تک لے جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم کئی دفعہ ایسی ویب سائٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی شادیوں کے بارے میں ہم ایسے آرام سے بات کر دیتے ہیں جیسے کوئی بگ ڈیل ہی نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ تم ایسے تقدیر کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اس کے بارے میں زیادہ بحث نہ کرو کہ تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا. تو ہم اتنے آرام سے سوال کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے سوال کریں، کیونکہ بعض سوال انسان کو کفر کے درجے میں لے جاتے ہیں. فقط اللہ سواء السبیل، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا کے لے جاتا ہے. اللہ اکبر. اب ہم کریں آیت نمبر 109. ودہ چاہتے ہیں کثیرن بہت سے من اہل الکتابی اہل کتاب سے، لو کاش یردوناکم کہ وہ پھیر دے، کم پھر وہ یہ پروناؤن ہے کہ وہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم پھر پروناؤن ہے کم تمہارے ایمان کے، کفارا کافر بنا کر. یہ کیوں چاہتے تھے؟ دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اب عام بندے کو تو نہیں سمجھ آئے گی، جیسے وہاں پہ صحابہ تھے ان کو تھوڑی پتہ چل رہا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال بھی جانتا ہے. وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ اکثر اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ہیں جو اسلام کے دائرے میں آئے ہیں ان کو کفار، ان کو واپس اس کے اندر جیسے وہ پہلے کافر تھے ویسے بنا دیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حسدن من عندی انفسہم، حسدن حسن کی بنا پہ، من سے عندی پاس، انفسہم ان کے نفسوں میں، جو وہ ان کے دلوں میں یہ تھا نا اس کے حسد کی وجہ سے. حسد کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، فار ایگزامپل کسی کو بڑا گھر دیا ہوا ہے، کاروبار بڑا ہے، اولاد کسی کی نیک ہے، یا پھر کوئی بھی کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرا کسی کے بچوں کا رشتے اچھی جگہ پہ ہو رہے ہیں، یا ایسے 100 چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں، کہ انسان کو ایسا حسد ہو جائے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے لیکن یہ اس کے پاس بھی نہ رہے. تو اللہ ان کا کفار جو تھے اہل کتاب تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو ان کے پاس اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں، وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی مسلمان نہ رہیں کسی طرح سے، بھلے یہ اہل ایمان، یہ ہمارے اہل کتاب بنتے ہیں کہ نہیں بنتے، یہ نصارہ میں آتے ہیں یا وہ مشرکین نصارہ میں یا یہودی بنتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ کفار میں بھلے چلے جائے لیکن مسلمان نہ رہیں. یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم ایمان سے کفر میں آ جاؤ، اور وجہ کیا ہے کہ حسد کی بنا پہ کرتے ہیں. من بعدی اس کے بعد ما جو تبینہ واضح ہو گیا، لہم ان پر، ہم پھر وہی ضمیر ہے، لہم ان پر، الحق کا حق. دیکھیں یہ بھی بات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی کتابوں میں بھی تھا، ان کو پتہ تھا کہ اہل کتاب کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، آخری نبی اس مکہ میں آنے والے ہیں، اسی لیے تو وہ وہاں پہ مدینہ کے شہر میں موو بھی ہوئے تھے. تو ان کی کتابوں میں واضح تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے انکار کر رہے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں. فافو، آج کے سبق کا کہنا چاہیے ہائی لائٹ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ فافو پس معاف کر دو، وصفہو اور درگزر کر دو. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دیکھو ایمان سے ہٹانا، مسلمانی سے ہٹا رہے ہیں، ایمان سے ہٹا رہے ہیں تو ان کو کفار کے درجے پہ لے کے جا رہے ہیں. تو جس کا ایمان چلا گیا وہ تو دوزخ میں ہی چلا گیا نا، اس کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا. جس کا سب کچھ لٹ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، وصفہو اور ان کو درگزر کر دو. کیوں درگزر کر دو؟ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو ایک دم سے فوراً کون سی جنگیں آپ کو یاد ہے؟ جنگ بدر فوراً ہوئی تھی، پھر جنگ احد ہوئی تھی، پھر جنگ خندق ہوئی تھی، اور پیچھے جنگوں پہ جنگیں، باہر سے خطرے تھے.
یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو اندر سے لوگ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں نا، ان پہ دھیان نہ دو. اگر تم ادھر دھیان دینا شروع کر دو گے تو پھر باہر کے خطروں کی طرف تمہارا دھیان نہیں رہے گا، وہاں پہ بہت بڑی ناکامی ہو جائے گی. ابھی یہ جو لوگ اندر سے تنگ کر رہے ہیں نا، ان کو درگزر کر دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اگر آپ کو کوئی تنگ کرے نا، اگر آپ کو لگے کہ فیملی میں فار ایگزامپل بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سسرال کی ٹینشنیں لے کے ہم لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں. اب آپ یہ سب سے پہلے بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. اب آپ الحمدللہ 109 آیات ہم ختم کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا تھا کہ آدم علیہ السلام کی کہانی ہم نے پڑھی تھی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے اپنی مرضی کے ساتھ. باقی تو ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے. پودے سے لے کے جانوروں سے لے کے ایک ایک مچھلیوں سے لے کے چونٹیوں سے لے کے ایک ایک چیز اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. صرف ایک انسان اور جن ایسے ہیں جو ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں عبادت کا کہا تو جب ہم ایسی چیزوں میں، جب آپ دیکھیں آپ نے کبھی کسی کو معاف نہیں کیا ہوتا نا، تو آپ پھر سارا وقت آپ اسی میں لگا دیں گے. آپ فوراً اپنی دوست کو فون کریں گے، تمہیں پتہ ہے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، تم گواہ رہنا، دیکھنا اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا. کرتے ہیں نا ہم ایسے. پھر جب بھی اکٹھے ہوں گے اسی کے بارے میں بات کریں گے. اور وہ بات تو بچاری جو ہوگی اس کا جو پھر پیچھا لگتا ہے، پھر ایک کو بتائیں، دوسرے کو بتائیں، تیسروں کو بتائیں، پوری اپنی انرجی ہم اس کے اندر لگا دیتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت سبق دیا. دیکھیں مومن جو ہے نا، وہ اس کی ساری ادا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جاتی ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، تو پھر بھی اس کو جنت مل جاتی ہے، وہ اس کا دل راضی ہوتا ہے. اگر اس پہ کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس میں صبر کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو درجے مل جاتے ہیں، تو وہ تو کامیاب ہوا نا. تو جو انسان فاعفو واصفحوا کو کہتے ہیں نا مضبوطی سے تھام لے، وحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا والی، کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے جیسے تھام لو، فاعفو واصفحوا بھی اسی طرح سے تھام لے. اب دیکھیں جب یہاں سے کلین کرنا شروع ہوتا ہے نا، بندہ لوگوں کو معاف کرنا شروع ہوتا ہے، پھر بڑی خیر آتی ہے. پھر ان دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آتے ہیں، پھر ان دلوں میں چین اور سکون کی نعمتیں اترتی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم معاف کر دو، تم صبر کر رہے ہو نا. اب دیکھو کیوں صبر کر رہے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، کہ لے آئے اللہ بھی امرہی، اپنا حکم، کہ صبر کرو. اللہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم پہ زیادتی ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرنے والا. انتظار کرو، اللہ تمہارے فیصلے کر لے گا انشاءاللہ. بی امرہی، اپنے حکم کو لے آئے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اگر میں نے صبر کیا ہے تو اللہ میرا بدلہ لے لے گا، تو پھر اتنا چین آتا ہے. پھر وہی کہتے ہیں ولیون، یاد ہے ولیون و نصیر. آج کے سبق کا مین تھیم ہی یہ ہے کہ جس نے اللہ کو ولی بنا لیا، اس نے تو پھر یہ اس کو یہ ہوا نا کہ ٹھیک ہے میرے ساتھ زیادتی ہو کوئی بات نہیں، میرا اللہ میاں اس سے بدلہ لے لے گا، میں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی. میں نے دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں کیا بار بار بتاتی ہوں، یہ گیس ہیں جیسے ہم گاڑی میں ڈلواتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سارا کچھ بیان کرنے کے بعد ہلکا ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ بھاگتا ہے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. دیکھیے سب سے بڑا صبر جو ایک عورت پہ جب شادی کے بعد سب سے دیکھیں نا خاوند کے ساتھ ہے، اور خاوند کا وائس ورسا ہے، خاوند کا بیوی کے ساتھ ہے، کیونکہ دو ڈفرینٹ انسان ہیں. جب ہم اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں نا، پھر فاعفو واصفحوا بہت خوبصورت آ جاتا ہے، پھر صبر بھی آتا ہے. پھر دیکھیے ہر بات میں جب آپ کہتے کوئی بات نہیں، بس میں نے اس بات کو مائنڈ نہیں کروں اور اس کو بات کو میں نے لمبا نہیں لے کے جانا، اور انشاءاللہ بس اللہ میاں خود ہی سنبھال لیں گے، پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہو، پھر جنتیں مل جاتی ہیں. دیکھیں ہم کس کام لگ گئے دنیا میں آ کے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، سارا وقت اس کے اندر ضائع کر دیتے ہیں. پوری طاقت لگتی ہے. جب آپ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو پورا جسم اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے.
ہمارا ایک ایک سیل اس کے ساتھ نفرت کرتا ہے. اور جب ہم کسی سے محبت کرتے تھے کہ بیماریاں کیوں ہوتی ہیں, ہمارے سیلز کیوں بیمار ہو جاتے ہیں, کیوں ڈاکٹرز کہتے ہیں خوش رہو بیوی ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. جب ہم پازیٹیو ہوتے ہیں نا کسی کے لیے تو ہمارے جسم کا ایک ایک سیل پازیٹیو ہوتا ہے. یہ آپ اپنے اوپر رحم کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے ایک ٹونک ہے. جب آپ فافو وصفہو کرتے ہو نا تو یہ اپنے آپ کو ٹونک دیتے ہو. آپ کا جسم اس سے ہیلدی ہو جاتا ہے, آپ کی سوچ ہیلدی ہو جاتی ہے, آپ کا چہرہ ہیلدی ہو جاتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ فیشل کرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے چہرہ تھوڑا ڈل ہو رہا ہے, فافو وصفہو کر دو, آپ کا سارا چہرہ نکھر جائے گا الحمدللہ. اچھا جی, آگے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں علی کل شیء قدیر, اور ہم کہہ رہے ہیں آیت نمبر 110 کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بیچ میں یہ نماز کی بات لے آئے ہیں. وہ کیوں لے کے آئے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ آپ سوچئے, جب میں ترجمہ کر رہی ہوں آپ اتنی دیر سوچئے, پھر میں آپ کو اس کی تفسیر بھی بتاتی ہوں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, تو قائم کرو نماز کو, وَآتُوا الزَّکَاةَ, اور زکوٰۃ دو, وَمَا, اور جو بھی, تُقَدِّمُوا, تم آگے بھیجو, لِأَنفُسِکُم, اپنے نفسوں کے لیے, من خیرن, کوئی بھی چیز, تاجدوہ, تو تم پاؤ گے اسے, عند اللہ, اللہ کے پاس, ان اللہ, بے شک اللہ, بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کرتے ہو اس کو. بہت خوبصورت آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے معراج پہ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو جو فرشتے ہیں نا ان کے سر پہ ہتھوڑے مارے ہیں, اور ایسے مارے ہیں کہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں, پھر وہ واپس نارمل حالت میں آتے ہیں, پھر ان کے سر کچلے جا رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. اور وہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے, جن کے سر سجدوں میں نہیں جاتے تھے. دیکھیے اس دنیا میں اگر فار ایگزامپل کوئی سر پہ مار بھی دے اور بندہ مر بھی جائے نا تو ایک ہی دفعہ مرے گا نا, وہاں پہ تو موت کو بھی موت آ جائے گی. وہ فار ایور کہتے ہیں کہ بار بار ایک دفعہ بندے کا سر کچلا جا رہا ہے, پھر زندہ ہو رہا ہے, پھر کچلا جا رہا ہے, سیم چیز. آگ میں پھینکیں گے پورے جسم جھلس جائیں گے, پھر واپس آگ میں, واپس انسان کو اس کی اصل حالت میں لے کے جائیں گے, پھر جھلسے جائیں گے, اور بار بار وہی عمل ہوتا رہے گا. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ میاں ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہ رکھے. ہمیں دعا کرنی چاہیے, اور وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے نا, ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے آگے جھکنے والا بنا دے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں, انسان تو بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے نا کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی, آج دل نہیں کیا, آج صبح آنکھ نہیں کھلی, لیکن کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جھکنے ہی نہیں دیتا. وہ چاہتا ہی نہیں کہ تم اس کے لیے جھکو جو تمہاری حرکتیں ہیں اس وجہ سے. اللہ اکبر. وآتوا الزکات, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ گزر رہے تھے کچھ لوگوں کو پاس سے, انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان کے منہ کھول کے ان کے اندر تھور وہ درخت ہوتا ہے جو کڑوا, جو کہتے ہیں زہر کی طرح کا کڑوا درخت ہوتا ہے, کہ وہ اس کو ان کے منہ میں ڈال رہے تھے. اور کانٹے دار جھاڑیاں جو ہوتی ہیں نا, کیونکہ ان کو اتنی بھوک لگی ہوئی, اب یہ بھوک کا عذاب تھا کہ ان کے اندر کانٹے دار جھاڑیوں کے ساتھ ان کے منہ کے اندر ٹھوس رہے ہیں, جس کو کہتے ہیں نا بار بار اندر گھسانا, تو اس طرح سے کر رہے ہیں. اور پھر وہ دوزخ کے جو آگ کے انگارے ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں. اللہ اکبر. اور وہ کہتے ہیں کہ بار بار ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی. منہ کے وہ پیسہ کھا رہے تھے, پیسہ اپنے جمع کر کے رکھ رہے تھے, پیسے کی لالچ تھی ان لوگوں کو. اللہ نہ کرے, میں کہتی ہوں ایک ایک بات جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنا ڈر لگتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ. یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو بھی, من خیر, بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ کوئی بھی خیر, کہتے ہیں رائی کے برابر بھی, رائی کے پتہ کتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے, اتنی بھی خیر اگر تم نے دنیا میں کیا نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو شکل بنا کے اس کی نیکی کی تمہارے سامنے پیش کر دیں گے. آگے آئے گا انشاءاللہ قرآن میں. اب جب یہ سفر ہمارا بڑا خوبصورت ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں کہ جو کھجور, کبھی آپ نے کھجور پیل کرتے ہیں نا, جب کھولتے ہیں تو اس کی جو گٹھلی ہے اور کھجور کے درمیان میں پتلی سی باریک سی ایک لیئر آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی اگزامپل دیتے ہیں
کہتے ہیں کہ اس کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تجھ پہ ظلم کروں یا تیرے اوپر کوئی مشکل لے کے آؤں. تیرے اپنے اعمال ہی ایسے ہیں جو تجھے اس حالت میں لے جاتے ہیں. ورنہ تو آپ دیکھیے اللہ سبحانہ، ہم تو کتنے ناشکرے، ہم تو نماز بھی نہیں اگر پڑھتے پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے کو آکسیجن نہیں دینا آج، یا ہمارے سر نہیں جھکتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے سر میں ایسا مارو آج اس کا سر جا کے زمین پہ لگے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ سجدے میں کیسے نہیں آ رہا. کبھی اللہ تعالیٰ نے سورج کو کہا کہ آج اس کے گھر میں نہ اترنا، کبھی چاند کو کہا کہ آج اس کے گھر میں روشنی نہ کرنا. وہ تو اتنا رحیم کریم کہ ہماری اتنی نافرمانیوں کے باوجود ہر طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے. ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے جو زبان چلتی ہے، کس طرح سے اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں سے آگے بھیجتے ہو تَجِدُوهُ، تو پالو گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز نہیں رکھے گا انشاءاللہ. اور جنت کے بھی اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کے درجات ہوں گے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 500 سال کے مسافت کے برابر ہوگا. اور اس میں نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. جتنی نیکیاں کریں گے اسی لیول سے انشاءاللہ ہم آگے آگے جائیں گے. ایمان کے لیول ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی تو ایمان کا لیول ایسے ہوتا ہے کہ جیسے فل مون کی طرح، کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس نیکیاں ہی کرتا جائے. اور کبھی وہ آخری دن کا چاند ہوتا ہے نا، بالکل باریک سا، کبھی ایسے بھی ایمان کا لیول ہو جاتا ہے. تو گھبرانا نہیں اس سے، کیونکہ انشاءاللہ اسی طرح سے جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اسی طرح سے ان کو پتہ جیسے ہوتا ہے کہ نیکی کا سبق ملتا جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا رہتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ نیکیاں کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتا ہے. دیکھیے قرآن پڑھنے کا جب ہم تفسیر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر پڑھا پھر ہمیں، جیسے میں ایون سنتی ہوں کہ او ہو بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگا، اور اس کے بعد بھول گئے. یا ہم گرامر کرتے، یا یوزلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے جی پہلے ہم گرامر کر لیں، پہلے ہم سمجھ لیں، پھر قرآن آ کے پڑھیں گے، یا پہلے ہم تجوید کر لیتے ہیں اگر پہلے ہم وہ کر لیں. نہیں، قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے. یہ تو سائڈ کی چیزیں ہیں، بہت ضروری ہے، بہت مزہ آتا ہے. قرآن کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکامات کو جاننا، اس پہ راضی ہو جانا، اس پہ سمینا و اطاعنا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے یقین کر لیا اور ہم نے عمل کر لیا. صحابہ یہی کیا کرتے تھے نا. تو قرآن پڑھنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. دیکھیے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو تو کہنا بھی نہیں پڑتا کہ اس کو کیا چاہیے. وہ تو پھر ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کیا پسند ہے اور ہم کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. آپ میں سے ایکسپیرینس آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو ہوا ہوگا، کیونکہ محبت چیز ایسی ہے نا. جیسے فار ایگزامپل ہماری منگنی جب ہوتی ہے، اب تو منگنیوں کا وہ حالت نہیں ہے، لیکن مجھے یاد ہمارے زمانے کی میں بات کرتی ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو جو پسند ہے نا میں نے ویسے کرنا. ان کو یہ رنگ پسند نہیں اس لیے میں نے نہیں پہننا. اچھا وہ کھانے میں یہ نہیں کھاتے اس لیے میں نے یہ نہیں پکانا. اچھا ان کو یہ چیز پسند نہیں، کرتے ہیں نا ہم، اور خوشی سے کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے کر کے، ایک سکون سا ملتا ہے. تو دیکھیں محبت جو ہوتی ہے نا انسان کو بڑا کچھ کرا دیتی ہے. محبت کے رنگ میں رنگ جانا ہی اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا اصل، وہ کہتے ہیں نا اس کا نچوڑ ہے. جب آپ کسی کپڑے کو رنگتے ہیں، آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، اس کی تار تار میں وہ رنگ رنگا جاتا ہے. بس ایسے ہی راضی کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اس کی محبت میں جب دیکھیں انسان سے محبت کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی تو محبت کرنی چاہیے. اور محبت کیوں ہوگی؟ دیکھیں انسان، ہمیں یہ لگتا ہے بھئی یہ تو ہم نے دیکھا ہے ان کو، ہم جب انسان کو ہم ان کو سامنے دیکھتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں ہے، اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ ہر کائنات کو دیکھو، غور کرو، تدبر کرو، سوچو. یہ چیزیں جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ دیکھو تدبر کرو، یہ اللہ کی پہچان کے لیے ہے. جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر ہم کہیں گے کہ اللہ تجھے کیسے راضی کرے. اچھا آج میں صبح اٹھوں گی نا تو بس جیسے میرا زبان ابھی خالی ہے، میں کوئی بات نہیں کری، تو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، کوئی بات کہ میں نے زبان خالی نہیں کرنی، میرے درجات بلند ہو رہے ہیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے.
फरिश्ते मेरे लिए मगफरत की दुआ करते हैं। देखिए हम लोगों को कहते हैं आप मेरे लिए दुआ करना, आप मेरे लिए दुआ करना, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए, लेकिन आप देखिए फरिश्ते हमारे लिए मगफरत की दुआ करें। एक एक आयत आप ऐसे देखें कि ये आयत मेरे पे उतर रही है। अल्लाह ताला मुझे क्या कह रहे हैं, मुझसे क्या चाह रहे हैं, मैं कैसे अल्लाह के रास्ते में भागूं। ये जो अल्लाह ने इतने खूबसूरत इनाम दिए हैं, मेरा घर है, कारोबार है, बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चों की शादियां होती हैं, फिर बच्चों के बच्चे होते हैं, ये सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दी हैं, ये अल्लाह ताला ने क्यों दी हैं मुझे, जानने की कोशिश तो करेंगे ना। और जब दी हैं तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। और शुक्र के तो फिर लेवल्स भी हैं ना, एहसन तरीके से। एक तो होता है ना कि उसने 5 रुपए दिए, मैंने 5 दे दिए, हिसाब बराबर हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला जब एहसन तरीके की बात करते हैं ना, तो फिर यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं उतना तो नहीं कर सकती हूँ जितना आपने दिया, पर मेरे में जितनी ताकत है, जितनी एबिलिटी है ना, उससे मैं बढ़ के करने की कोशिश कर रही हूँ, आप राजी हो जाए मुझसे। अब देखिए जो इस मोहब्बत में सरशार हो जाता है ना, वही वली अल्लाह बच जाता है। हम देखते हैं ना वली अल्लाह की कहानियां पढ़ते हैं, शाह वली अल्लाह ने ये किया, फलां ने ये किया। कैसे शाह वली अल्लाह बने थे? मोहब्बतों से बने थे। अब आपने ये देख लेना है कि जितनी मोहब्बत को बढ़ाते जाएं, एक लेवल आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बस हर चीज में रब नजर आना शुरू हो जाए। इंशाल्लाह आज मैं थोड़ा जज्बाती हो रही हूँ क्योंकि ये इतनी खूबसूरत आयत है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि पूरे आगे हम यही कुछ करते रहेंगे और एक दिन इंशाल्लाह वो आ जाएगा कि हम में से हर कोई ये कहना शुरू कर देगा कि बस अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अब हम कह रहे हैं आयत नंबर 111, वक़ालू, और कहा, और उन्होंने कहा, यहूदियों ने। देखिए ये आयत इसलिए इतनी खूबसूरत थी, मैंने इतनी डिटेल बताई कि यहूदी अहले किताब की बात करते करते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जिक्र बीच में कर दिया था। तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला वापस उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। वक़ालू, और कहा उन्होंने, लन, हरगिज नहीं, यदखुलल जन्नता, यदखुला दाखिल होगा, अल जन्नता, जन्नत में, इल्ला मगर, मन जो काना था यहूदन, यहूदी, औ या नस्वारा, या नसारा। कि यहूदियों का क्या कहना था कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो कहते, अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि यहूदी ये कहते हैं और नसारा ये कहते हैं कि जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे ना, तुम जन्नत में नहीं जाओगे। ये किनको कह रहे थे? कि जो अहले मदीना थे, क्योंकि उनके साथ रहते थे, अहले किताब थे। तो वो ये कहते थे कि तुम भले मुसलमान हो ना, कुछ नहीं होना तुम्हारा, जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होगे तुम जन्नत में नहीं जाओगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे उसका जवाब दे रहे हैं, तिलका अमानियु, तिलका ये अमानियुहुम, ये उनकी तमन्नाएं हैं। कुल कह दो, हातु, तो ले आओ, बुरहानाकुम, अपनी दलीलें, इन कुंतुम, अगर हो तुम, सादिकिन, सच्चे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कह रहे हैं ना कि यहूदी और नसारा ये कह रहे हैं कि अब जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक तुम यहूदी और नसारा नहीं होते हो। तो आज के दौर में ये थोड़ा सा अपने ऊपर लेके थोड़ी सी हम इसको देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जब तक मुसलमान नहीं होगे जन्नत में नहीं जाओगे, कहते हैं ना। या फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट फिरके हैं, कोई सुन्नी है तो वो शिया को कहेगा, शिया वो सुन्नी को कहेंगे, बरेलवी उसको एक दूसरे से किस तरह से हम लोग लड़ते हैं। एक दूसरे की वो मस्जिदों में जाने के वक्त हम क्या बात कर रहे होते हैं कि नहीं ये तो जन्नत में नहीं जाने वाले, ये तो इतना गलत काम करें, ये तो रफा यदैन करते हैं, ये कैसे जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट इन पाकिस्तान। आप देखिए इवन अमेरिका में मस्जिदें अलग हैं, आगे आएगी उसके बारे में भी बात। तो हम कैसे ऐसी बात कह सकते हैं, जबकि जज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला है ना, वो जानेंगे, क़यामत के दिन बताएंगे। और अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं, आ रही है वो आयत भी इंशाल्लाह, वो करते हैं तो फिर हम बात करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम ये कहते हो कि सिर्फ ये जाएंगे तो ले आओ कोई दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। भला, हाँ क्यों नहीं, मन अस्लमा वजहू, अल्लाह ताला बता रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि जो तुम ये कह रहे हो ना कि यहूदी और नसारा सिर्फ जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि असल में जन्नत में कौन जाएगा कि मन अस्लमा, कि जिसने सुपुर्द किया, वजहू, अपने चेहरे को, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वह हुआ, और वो मोहसिनुन, और वो मोहसन भी है, फाला हो, तो उसके लिए है अजरुहु, उसका अजर,
ان دا ربی ہی اس کے رب کے پاس، وا اور لا نہیں خوفن کوئی خوف علیہم اس پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے. بہت خوبصورت آیت ہے یہ.